السلام علیکم. سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کورس کے سلسلے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹاپک آرگنائزیشن. لاسٹ سیشن میں ہم نے اس ٹاپک کے سلسلے میں 2 فیکٹر ڈسکس کیے تھے. پہلا فیکٹر تھا آرگنائزیشنل پرسپیکٹو. اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایک بیسک ڈیفینیشن کسی بھی آرگنائزیشن کی کیا ہو سکتی ہے. پھر ہم نے آرگنائزیشن کو سسٹم سے ریلیٹ کر کے اس کے ان پٹ، پروسیس، آؤٹ پٹ اینڈ ڈفرینٹ آؤٹ کمس کے اوپر ہم نے بات کی تھی. پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے جو ڈفرینٹ سسٹمز یا سب سسٹمز ہوتے ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں، ان ڈپارٹمنٹس کے درمیان میں کوآرڈینیشن، ان کے آپس میں انٹیگریشنز وہ کیا ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے. فیڈ بیک سسٹم کسی بھی آرگنائزیشن میں کیسا ہے. اور ہم نے اس پوائنٹ کو بھی ایمفیسائز کیا تھا کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں جہاں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہو اور جہاں آپ ایز اے پروجیکٹ مینیجر ایکٹ کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے آپ کو سپورٹ، کوآرڈینیشن، آتھرائزیشنس کے لیے اس ڈپارٹمنٹ میں کن لوگوں سے کس وقت اور کیسے جو ہے ڈیل کرنا ہے. اس پرسپیکٹو میں ہم نے بزنس آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ ڈائمینشنس کو ڈسکس کیا تھا، اسٹرکچرل ڈائمینشنس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. پھر ہم نے آفٹر انڈرسٹینڈنگ کہ ایک بزنس آرگنائزیشن کے پروسیجرز، ڈائمینشنز کیا ہیں، ہم نے پروجیکٹ آرگنائزیشن کی بات کی تھی کہ جو آپ کے اپنی ڈومین ہے. انفیکٹ جب آپ کوئی بھی پروجیکٹ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہوں تو یو مسٹ ہیو اے پروجیکٹ آرگنائزیشن ان ٹرمز آف آپ کے پاس ایک ٹیم ہوگی، آپ کے پاس لاجسٹک سپورٹس ہوگی، پروجیکٹ آفس ہوگا، اور آل ادر ریلیٹڈ انپٹس ویچ آر مینڈیٹریلی ریکوائرڈ ٹو ورک آن دیٹ پروجیکٹ، ٹو مانیٹر، ایگزیکیوٹ اینڈ سکسیزفلی کلوز ڈاؤن دا پروجیکٹ ایکٹیویٹیز. اس کے لیے جتنے بھی انپٹس، سپورٹ وہ چاہیے، تو اس سلسلے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں پروجیکٹ آرگنائزیشن. لاسٹ سیشن میں ہم نے آرگنائزیشنل سسٹم جو ہے ود ریفرنس ٹو پروجیکٹ آرگنائزیشن وہ ڈیفائن کیے تھے. پھر ہم نے کسی بھی آرگنائزیشن میں کلچر پریویل کرتا ہے، جو ان کے ورکنگ سٹائلز ہیں، اس کے بارے میں کچھ ڈسکس کی تھی. اور آخر میں ہم نے آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں ٹریڈیشنل اسٹرکچر آف بزنس آرگنائزیشن وہ کوئکلی جو ہے ریفر کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم وین وی آر ڈسکسنگ دا لاسٹ ٹاپک یو آر ایڈوائزڈ ٹو گو تھرو دا کلاس نوٹس. آئی ایزیوم اینڈ آئی بلیو یو ہیو گون تھرو دیٹ، تاکہ ہم اگلا جو سیشن نیکسٹ ٹاپک جس پہ ڈسکس کریں، یو شوڈ بی فلی اویئر آف دا کنسیپٹس، دا ڈیٹیلس اینڈ ایکسپلینیشن وچ یو مسٹ ہیو ریڈ ان دا لاسٹ سیشنس تھرو یور کلاس نوٹس. تو اب اس چیز کو آج کے سیشن میں اب آگے بڑھاتے ہیں کہ وین وی ٹاک اباؤٹ پروجیکٹ آرگنائزیشن، اس میں ایک امپارٹنٹ اسپیکٹ آ جاتا ہے آرگنائزیشن پلاننگ. اس آرگنائزیشن پلاننگ کو ہم پروجیکٹ آرگنائزیشن کے ریفرنس سے جو ہے خاص طور پر ڈسکس کریں گے. اٹ از ناٹ اے ریپلیکا اور ریپیٹ آف وٹ وی ہیو ڈسکسڈ انڈر پلاننگ. ہم نے پروجیکٹ پلاننگ کے ریفرنس سے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی تھیں. ان میں ون آف دا تھنگ واز دا پروجیکٹ آرگنائزیشن، لیکن وہ ڈیٹیل ہم یہاں پہ آ کے اس کو ڈسکس کریں گے. ٹو اسٹارٹ ود دیٹ، وین وی ٹاک اباؤٹ آرگنائزیشنل پلاننگ، it involves identifying, documenting, and assigning, number 1, the top priority, the project roles. Second, the responsibilities and the reporting relationship. یہ کسی بھی پروجیکٹ آرگنائزیشن کے 3 مین فیچرز ہیں. Those who are working on the projects، ان کے رول بڑا کلیئرلی ڈیفائن ہونے چاہیے. نہ صرف یہ کہ رول ڈیفائن ہونی چاہیے، وہ ان کی کیپیبلٹی ہے، اسکل ہے، اور ان کی ٹی او کے مطابق یہ چیز ورک آؤٹ کی جاتی ہے. سیکنڈلی، جب آپ ایکٹیویٹیز کو کلاسیفائی کرتے ہیں، ٹاسک کو آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، تو ان آرڈر ٹو اکمپلش دا ٹاسک، ان آرڈر ٹو کمپلیٹ دا ایکٹیویٹیز، ایچ آر از ریکوائرڈ. سو ہاؤ دیز پیپل آر گوئنگ ٹو ایکٹ اپان، یہ اس میں پروجیکٹ رولس میں جو ہے ڈیفائن ہو جاتا ہے، اور رسپانسبلٹیز اس سے ریلیٹ جو ہے ہم کر دیتے ہیں. پروجیکٹ آرگنائزیشن کے سلسلے میں جو ہم رولز، رسپانسبلٹی اور رپورٹنگ ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں، پریکٹیکلی دیز کوڈ بی اسائنڈ ٹو دا انڈیویجولس
اور ٹو دا گروپ. یہ جو پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کے مطابق ان کو جو ہے ڈیفائن کیا جائے گا. دا انڈیویجول اور دا گروپ جن کو یہ رول اسائن کیا جاتا ہے, دے کوڈ بی پارٹ آف دا آرگنائزیشن اور اٹس کوائٹ پاسبل دے مے بی ایکسٹرنل ٹو اٹ. اینڈ دین another important point, internal groups are often associated with the specific functional department. For example, marketing کا ڈپارٹمنٹ, اس کا رول سیپریٹ ہوگا, انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا سیپریٹ ہوگا, اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ کا, فائنینس اینڈ اکاؤنٹنگ کا سیپریٹ ہوگا. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کسی بھی پروجیکٹ آرگنائزیشن میں اسپیسیفک فنکشن جو ہے پرفارم کرتے ہیں. On most projects, the majority of the organizational planning is done as part of the earliest project phases. جب پروجیکٹ کنسیو کیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت یہ بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ in order to achieve or in order to produce the service or facility or the product, what kind of people are required, what resources are required and how they are going to perform. تو یہ ایک انیشیل پلاننگ میں آلریڈی اس کا رول جو ہے ڈیفائن کر دیا جاتا ہے. بٹ ونس دا ایکچوئل ورک اسٹارٹس as a project manager, then you are required to look into that initial planning process. تو اگر ضروری ہو تو اس وقت کی جو assumptions تھیں, constraints تھے اور جو دوسرے پیرامیٹر ڈیفائن کیے گئے ہوں at the time of conceiving the concepts or at the time of winning project to work on that, تو اگر پیرامیٹر ڈیو ٹو the time lag, technological innovation or due to some other factors or the parameters which were unforeseen at that time, اب اگر ان کی وجہ سے کچھ چینج آ جاتی ہے پلاننگ میں, ہیئر از دا ٹائم دیٹ یو شوڈ جسٹ ریویو اٹ اینڈ ایف ریکوائرڈ اپڈیٹ یور آرگنائزیشن پلاننگ ناؤ. تو انیشیل پلاننگ کو اگر وہ افیکٹو نہیں ہے تو اٹ شوڈ بی ریوائز پرامپٹلی. ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو جو ہے دیکھنا ہے. کسی بھی آرگنائزیشن پلاننگ کے لیے بنیادی طور پہ 3 چیزیں آپ کو کنسیڈر کرنی ہے. ون از دا پروجیکٹ انٹرفیسز, دین اسٹافنگ ریکوائرمنٹ اور اس کے کانسٹینٹس. پروجیکٹ انٹرفیسز میں نارملی 3 طرح کے انٹرفیسز ہیں. میں کوئکلی ان کو ڈسکرائب کروں گا. فار ڈیٹیلز آئی شیل انکریج یو ریدر ریکمینڈ یو ٹو گو تھرو دا کلاس نوٹس. وہاں پہ ان کی ڈیٹیلز جو ہے نا موجود ہیں. سو دین یو ول ہیو اے مور اینڈ بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس وقت ہم اس سیشن میں ان کے جو کنسیپچل چیزیں ڈیفینیشن پوائنٹ آف ویو سے ہم ڈسکس کریں گے. آرگنائزیشنل انٹرفیسز ہوتے ہیں, ٹیکنیکل انٹرفیسز ہوتے ہیں اور انٹرپرسنل انٹرفیسز ہوتے ہیں. Second factor is staffing requirement. Under staffing requirement, basically what you have to consider, you have to define what kind of competencies are required from what kind of individuals or groups and in what time frames. یہ planning کا جو ہے ایک important aspect ہے. Staffing requirement are a subset of the overall resource requirement identified during resource planning. Third aspect in this regard is constraints. Remember, you are working on a technology-based software development project. In most of the cases, practically speaking, you will face a few constraints. You are lucky if these constraints are not of serious nature. But whatever the case may be, you have to really focus on the constraints under which you are going to perform the duties as software project manager to deliver what is expected from you by the organization. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کسی بھی کانسٹینٹس میں نارملی ریفر کیے جاتے ہیں. The factors that limit the project team's options are primarily organizational structure of the performing organization. یہ آپ کے لیے کانسٹینٹ ہے. ہم نے پچھلے سیشن میں آرگنائزیشن کے بیہیویئر, اسٹرکچر, ڈائمینشنز کے اوپر جو ہے نا بات کی, ان کے آبجیکٹیوٹی کے اوپر بات کی تھی. یہ آپ کے لیے بینیفیشری بھی ہو سکتا ہے, سپورٹنگ بھی ہو سکتا ہے, بٹ ان موسٹ آف دا کیسز اٹ کوڈ بی اے کانسٹرینٹ کہ جو وہ آرگنائزیشن جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, جس نے آپ کو پروجیکٹ مینیج کے اسائنمنٹ دی ہے ٹو ورک آن دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, ہاؤ دیٹ آرگنائزیشن اوور آل از اسٹرکچرڈ, تو اس سے آپ کو جو ہے نا سپورٹ یا آپ کے لیے پرابلم وہاں سے جو ہے نا رائز ہوں گے, ڈیپینڈ آن دا اسٹرکچر. کلیکٹیو بارگیننگ ایگریمنٹس جو بڑی کمپلیکس آرگنائزیشن ہوتی ہیں, اٹ ڈزنٹ اپلائی آن دا اسمال آرگنائزیشن اینڈ دا بگ
اوور آل جو ان کی فنکشنز ہیں اس پہ وہ اثر انداز ہوتے رہتے ہیں. You as a project manager, when you take up assignment of a mega software development project, there could be a possibility that you have to have a kind of interface, وہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی interpersonal interfaces. You might be affected by the attitude, response, by the cooperation offered by these interest groups. جو collective bargaining agreements ہوتے ہیں within the groups, within the organization, یہ بھی ایک constant ہے. For example, a very common example in this regard is کہ اگر کسی بھی جو امپلائیز ایسوسیشن ہے یا ان کے اندر جو اسٹرانگ گروپس ہیں, they really discourage the overtiming, extra burden, working in the weekends اور جو کہ لمیٹیشنز ہو سکتی ہیں. ایٹ ون سائڈ آپ کو جلدی ہے, آپ کے پاس ٹائم اسکیجول ہے وہ بڑا لمیٹیڈ ہے. آن دا ادر سائڈ اس کا آرگنائزیشن کے جو رولز ریگولیشنز ہیں وہ پرمٹ نہیں کرتے ایکسٹرا اوور ورک, ہارڈ ورک. تو یہ بھی آپ کے لیے کانسٹینٹ کے طور پہ ہے, ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ ہو سکتا ہے آپ اس کو اوور ٹائم بے شک دے رہے ہوں, بونس بے شک دے رہے ہوں, بٹ اسٹل دا پالیسیز آر ہرڈل فار یو. اور اگر کسی بھی آرگنائزیشن میں بڑی اسٹرانگ HR کی جو پالیسیز امپلیمنٹ کی جا رہی ہوں, ان فیکٹ آسکنگ اوور اینڈ ابو ٹو دا ریکوائرڈ پلیٹ فارم آف دا اسکیجول اٹ کاسٹ ایکسٹرا, تو وہ ظاہر ہے پھر آپ کے اوور آل بجٹ پہ انداز ہوتا ہے. دیٹس ون ایگزامپل. سملرلی اگر کسی بھی آرگنائزیشن میں ٹریولنگ ہے اوور اینڈ ابو ٹو دا ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو کہ نارمل آفس ورکنگ انوائرمنٹ سے ڈفرینٹ, ان میں بھی ان کی ڈیمانڈز ہو سکتی ہے ایکسٹرا, which is another constant for you. Reference of the project management team. That means اگر اس project management team نے جس کو آپ سپروائز کر رہے ہیں کسی similar project پہ پہلے سے کام کیا, they always have a tendency to do the way they have been doing for the last project. But as per the new requirement or as per your plan, you want to certain new techniques. تو آپ کو ان کو کنونس کرنا بھی ایک کانسٹینٹ ہوگی اس کے اوپر. یہ ٹینڈنسی. ایکسپیکٹڈ اسٹاف اسائنمنٹ, اس کا تعلق بھی اس چیز کے ساتھ ہے کہ دا گروپ انڈیویجول, دا پروفیشنل یو آر ورکنگ, وہ اپنے پاس ایکسپیرئنس کی بنیاد پہ کرنٹ اسائنمنٹ میں اپنا ورک لوڈ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اور ڈیفائن کرتے ہیں. یو مائٹ ہیو اے ڈفرنٹ تھاٹس, یو مائٹ ہیو اے ڈفرنٹ ایکسپرٹیز اینڈ لیول آف انپٹ ان ٹو دیٹ پروگرام اور دا پروجیکٹ. تو وہ ان کی ایکسپیکٹڈ اسائنمنٹس ہوتی ہیں بائی ویچ آف دیئر پاسٹ ایکسپیرئنس, یہ بھی ایک کانسٹینٹ کے طور پہ یہ ڈیفائن ہوتی ہیں. تو ایز اے پروجیکٹ مینیجر جب آپ اس کی پلاننگ کر رہے ہوں, آرگنائزیشن پلاننگ کر رہے ہوں, تو ان تینوں فیکٹرز کو آپ کلوزلی دیکھیں گے, چیک کریں گے. اب ہم بات کر لیتے ہیں ٹولز اینڈ ٹیکنیکس فار آرگنائزیشنل پلاننگ. ہم نے اس سے پہلے جو ڈسکس کیے ہیں, آئی ہیو ڈیلیبریٹلی لیفٹ دا ڈیٹیلس ڈیو ٹو دا شارٹ ٹائم اسپین during lecturing session, but necessary details have been given to you as a class notes. Go and read these class notes and you will have a fair idea about what we are discussing now. Tools and techniques کے بارے میں بنیادی طور پہ 4 پوائنٹ ہیں جو آپ کو ریڈ آؤٹ کرنے ہیں اور دیکھنے ہیں. ٹیمپلیٹس, ہیومن ریسورس پریکٹس کیا ہے, آرگنائزیشنل تھیوری کیا ہے, اسٹیک ہولڈر انالیسس کیا ہے. اب اس کے اوپر ون بائی ون ان کے کی فیچرز جو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹیمپلیٹس. Although each project is unique, most project will resemble another project to some extent. اب وہ جو ٹیمپلیٹ ہے اس پروجیکٹ کی, use as a review or as a reference when you are trying to develop a new template for your current project. Using the role and responsibility definition or reporting relationship of a similar project can help expedite the process of organizational planning. Similar project کو ٹیمپلیٹ کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو with the minor modification or the customization as per your new project, اس سے آپ کو تمام ایفرٹ جو لیول اس سے آپ کو بچ جائیں گے, اور in fact with the minimum effort you can come up with a new template which is most suitable to your new project. Many organizations have a variety of policies, guidelines and procedures that can help the project management team with various aspects of organizational planning. Identify these kind of things کہ جو human resource practices ہیں different organization نے for similar kind of project adapt کیے ہوں, تو آپ کو you should benefit from that kind of experience. What is the organizational theory? There is a substantial body of literature describing how organizations can
and should be structured. اس کے اوپر if you want to اگر آپ کے پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ دیٹ یو ہیو ٹو مینیج اے لاٹ آف HR کمپوننٹ دین اور آپ کے پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ میں ڈپینڈنسیز انٹر ڈپینڈنسیز گروپنگ سیکشنز وہ بہت زیادہ ہے کمپلیکسٹی ہے پروجیکٹ کی تو اس کے لیے پھر ریکمینڈ یہی کیا جاتا ہے کہ یو مسٹ گو تھرو دا آرگنائزیشن تھیوریز اس کے لیے لٹریچر اویلیبل ہے ریفرنس جو آپ کے کلاس نوٹس میں جو ہے دیا گیا ہے اور پریکٹیکلی اگر آپ کسی اسائنمنٹ کو ٹیک اپ کریں گے تو ڈپینڈنگ اپان دا ریکوائرمنٹ آف یور پروجیکٹ اسائنمنٹ یو مسٹ لک فار دا سملر کائنڈ آف آرگنائزیشن جہاں پہ اس طرح کا جو ہے کام کیا جا رہا ہو. تو یہ اس سے ریفرنس ہے کہ آرگنائزیشن تھیوریز کیا ہیں ٹو امپلیمنٹ اے پرٹیکولر پروجیکٹ. اسٹیک ہولڈر انالیسز یہ بھی ایک بڑا امپارٹنٹ اسپیکٹ ہے آرگنائزیشن پلاننگ میں. آئیڈینٹیفیکیشن آف اسٹیک ہولڈرز پہلے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں ہو آر دا امپارٹینٹ جو اس کے بینیفیشریز ہیں اینڈ دا نیڈ آف دا ویریس اسٹیک ہولڈرز should be analyzed to ensure that their needs will be met. Different stakeholders might have different need, different requirement. ان کا لیول ان کی کمپلیکسٹی ڈفرینٹ ہوگی. ایز اے اسمارٹ پروجیکٹ مینیجر یو مسٹ فرسٹ آئیڈینٹیفائی دا اسٹیک ہولڈر دین آئیڈینٹیفائی دیئر نیڈز اینڈ ٹرائی ٹو میٹ دیئر نیڈس. یہ آپ کی سیلنگ آف یور پروجیکٹ ایکٹیویٹی اور پرفارمنس اس کے لیے جو ہے نا ایک ٹول ہے. نو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا آؤٹ پٹس ریزلٹنگ فرام آرگنائزیشنل پلاننگ. بنیادی طور پہ 4 آؤٹ پٹس جو ہیں وہ جنریٹ ہوتی ہیں آرگنائزیشنل پلاننگ کے نتیجے کے طور پہ. دا فرسٹ از رول اینڈ ریسپانسبلٹی اسائنمنٹس. جو لوگ بھی اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جب آپ نے آرگنائزیشنل پلاننگ کا پروسیس کمپلیٹ کر لیا اب آپ کے پاس بڑا کلیئرلی رولز اینڈ ریسپانسبلٹی چارٹ جو ہے نا آ جائے گا. وی آلسو کال اٹ رولز اینڈ ریسپانسبلٹی میٹرکس. اسٹاف مینجمنٹ پلان آرگنائزیشنل پلاننگ کے نتیجے کے طور پہ ناؤ یو ول ہیو اے اسٹاف مینجمنٹ پلان ود یو. آرگنائزیشن چارٹ اس کے ساتھ ہی اس کی ایک آؤٹ پٹ کے طور پہ جو ہے ایکٹیویٹی سامنے آتی ہے اور آخر میں جتنی بھی سپورٹنگ ڈیٹیلز ہیں ویچ آر مینڈیٹری ریکوائرڈ ٹو امپلیمنٹ اور مینیج دا پلان وہ آؤٹ پٹ کے طور پہ آپ کے سامنے آتی ہیں. یہ جو رول اور رسپانسبلٹی اسائنمنٹ ہے اس میں بنیادی طور پہ کیا چیزیں ہیں جو آپ ڈٹرمن کرتے ہیں آرگنائزیشن پلاننگ کے طور پہ. دا فرسٹ از پروجیکٹ رولز جس کو ان شارٹ فارم میں ہم یہ کہیں گے ہو ڈز وٹ. جتنے بھی لوگ اس پروجیکٹ کے پہ اسائن کیے گئے ہیں ہر ایک کے ٹرمز آف ریفرنسز کلیئرلی جو ہے ڈیفائن کیے گئے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے رول ڈیفائن کرنے کے ساتھ دوسرا اہم فیکٹر اس میں رسپانسبلٹی ہو ڈیسائڈز واٹ. اب جب ایک پروجیکٹ ٹیم کو کانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے there are certain senior people, then you have mid-level support staff, you have a technical experts, you have a junior level support staffs, and then you might have some other special experts, specialized experts, commentators, reviewers who become a part of overall project execution team. اب اس میں ان کے رول ڈیفائن کرنے کے بعد ان کی رسپانسبلٹیز بھی کلیئرلی اسپیل آؤٹ کی جاتی ہے. اگر کوئی ریویور ہے ایویلویٹر ہے ایویلویٹر یا ریویور کا رول کلیئرلی ڈیفائن ہونا چاہیے کہ ریویور اور ایویلویٹر نے جو بھی چیز کامنٹ کے لیے ریویو کے لیے اس کے پاس لائی جائے گی ہی اور شی از سپوز ٹو کامنٹ آن دیٹ. ہی شوڈ ناٹ گیٹ انوالوڈ ان ٹو سم ادر نان ٹیکنیکل ایشوز جو کہ کسی اور کی ذمہ داری ہے. سملرلی جب ٹیکنیکل رپورٹنگ کی ویٹنگ کی بات ہم کرتے ہیں اور اینی ادر ٹیکنیکل aspect which requires authentication, approval from certain authorities وہ بھی ڈیفائن ہونا چاہیے. موسٹ آف دا ٹائم جو اسپانسرز ہوتے ہیں جو ٹاپ ہیڈز ہوتے ہیں جنرلی دے آر ناٹ دا ٹیکنیکل پیپل اور ایون اف دے آر دا ٹیکنیکل پیپل وہ چونکہ مائکرو لیول کی مینجمنٹ میں انوالو ہوتے ہیں دے آر ناٹ اویئر آف دا مائکرو لیول ڈیٹیلز سو دے آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ٹیکنیکلی اپروو اور ڈس اپروو any activity or plan. تو who is the one who should approve these؟ تو یہ رسپانسبلٹی چارٹ جو ہے یہ رول اینڈ رسپانسبلٹی اسائنمنٹ کا ایک یوزفل جو ہے یہ پروڈکٹ کے طور پہ سامنے آتی ہے. پھر جو دوسرے جب ہم نے رول ڈیفائن کر لیا ان کی رسپانسبلٹی بھی ڈیفائن کر لی دین کم دا اسٹاف مینجمنٹ پلان. آل دیز پیپل ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو بی مینیجڈ. دا اسٹاف مینجمنٹ پلان ڈسکرائبس when
and how human resource will be brought into and taken out of the project team. تو وہ جو ایچ آر کا ایڈمنسٹریشن کا جو حصہ ہے وہ اس سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہے. جو اسٹافنگ پلان ہے کی فیچرس میں کیا ہوگا, فارمل انفارمل ارینجمنٹس کیا ہیں, ہائیلی ڈیٹیلڈ اور براڈلی فریمڈ بیسڈ آن دا نیڈ آف دا پروجیکٹ. یہ ڈسکرپشن ان کے رول اور رسپانسبلٹی کی جو ہم نے پہلے بات کی تھی یہاں پہ جو ہے ڈیفائن ہو. اور پریکٹیکلی دس اسٹاف مینجمنٹ پلان از اوور آل پارٹ آف دا پروجیکٹ پلان. آرگنائزیشن چارٹ, it is very clear from the word of the topic. An organization chart is any graphic display of project reporting relationship. It may be formal or informal, highly detailed or broadly framed based on the needs of the project. اس کے مطابق ڈیفائن کیا جاتا ہے. Supporting detail. Supporting detail for organizational planning varies by application area and project size. Information frequently supplied as supporting detail includes but not limited to, one is the organizational impact. What alternatives are precluded by organizing in this manner? اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہو جاتی ہے کہ ریسورس کو اگر آپ نے آلٹرنیٹ یوز کرنا ہے تو ہاؤ دیز کین بی مینیج. جاب ڈسکرپشنس, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پیپل, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا technically strong peoples, but still regardless of their expertise and capabilities, it is mandatory that their job description must be clearly defined. Written outline by job title of the competencies, responsibilities, authority, physical environment, and other characteristics involved in performing a given job should be described as a job description for each and every individual involved in the project execution activity. Training needs. If the staff to be assigned is not expected to have the competencies needed by the project, those competencies will need to be developed as part of the project. Now the question arises, اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ competencies نہیں ہیں تو why they are taken on the project? Answer is very simple. We are talking about their capabilities. Convert their capabilities into competencies by providing them the customized training. After determining what kind of people we need for the project and when they are required, اب ایک دوسرا مرحلہ آتا ہے to take all these people on board. وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں انڈر اسٹاف ایکوزیشن. اس پروجیکٹ کا جو اسٹاف ہے اب آپ نے اس کو آن بورڈ کرنا ہے, ہائر کرنا ہے. اسٹاف ایکوزیشن انوالوز گیٹنگ دا نیڈیڈ ہیومن ریسورسز انڈیویجول اور گروپ اسائن ٹو اینڈ ورکنگ آن دا پروجیکٹ. آپ نے یہ پہلے تو ڈٹرمن کر لیا کہ وین دیز پیپل آر نیڈیڈ, بٹ میک شیور دیٹ یو ہیو انف لیڈ ٹائم ٹو ٹیک دیز پیپل آن بورڈ. یہ آپ کی آرگنائزیشن پلاننگ میں بڑا کریٹیکل فیکٹر ہے. ڈونٹ ایکسپیکٹ دیٹ یو نیڈ دا اسکلڈ پیپل آن یو کین ہیو اسکلڈ پیپل آن اے ویری شارٹ نوٹس. وہ لوگ جو پروفیشنلز ہیں, دوز ہو آر ریئلی اسکلڈ, they may be engaged in other activities. Most of the time, the skilled, experienced people are not really available. Although you can get the technical support staff with the shortest time frame, but the experienced people are not available in shortest time period. تو جو آپ کے آرگنائزیشن پلاننگ ہو اس میں ٹائم فیکٹر جو ہے وہ بڑا کریٹیکل ہے. اٹ ہیز ٹو بی ویری پریکٹیکل. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ان موسٹ آف دا کیسز the kind of people which you have planned as the best resources you can imagine or you want to be on board, they are not available. اس صورت میں کیا ہوگا, then you must take care of that whosoever is being hired in case if best resource is not available, you have to make sure that the available resources meet the project requirement. اس کو آپ نے خاص طور پہ جو ہے نا یہ دھیان رکھنا ہے اس کا. Once you get all these people on board, now is the time that these individuals should be converted into a team. So team development کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, you have to in fact ensure, number one, enhancing the ability of stakeholder to contribute as individual. یہ ایک ایسپیکٹ ہے اس کا ٹیم بلڈنگ کے لیے. Second is enhancing the ability of the team to function as a team. There could be very individual brilliance, the experts,
moving around, working around, but those needs to be converted in a team as a whole. Individual development is the foundation necessary to develop the team. تو انڈیویجول ڈیولپمنٹ میں کیا چیز آ جائے گی؟ یو ہیو ٹو سیگریگیٹ دا مینیجیریل اسٹاف، ٹیکنیکل اسٹاف اینڈ سپورٹ اسٹاف. ان کو جو آپ ورک آؤٹ کریں اور اس کے مطابق پھر ان کی فنکشنلٹی اور رول کو جو ہے نا ڈیفائن کریں گے. اینڈ دین وی ہیو آفٹر ٹیم ڈیولپمنٹ وی کین آلسو ٹاک اباؤٹ certain principles are the key factors which you must consider to convert the individual into team. پروجیکٹ ریکوائرمنٹ کے مطابق پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یو شوڈ ایکوائر فار دا ٹاپ ٹیلنٹ آؤٹ آف دا ٹیم یو ہیو. جاب میچنگ از equally important. It is possible that all these individuals are very good from their capabilities, from their experience point of view. لیکن ان کے لیے جاب میچنگ جو ہے نا that is very important. If you hired a person and that fellow is not satisfied with the kind of work he or she is to perform in the project, then you might be losing that person, or you might be facing a low input, inferior input from that kind of person. Career progression ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. The people work more hard, the people put extra if they feel that by doing this job it is going to help their career progression. They are learning new techniques, their overall skill is being improved. یہ جاب میچنگ کا اس کا انفیکٹ ایک حصہ ہے. ناٹ اونلی دا جاب میچنگ بٹ آلسو جو کوالیفیکیشن، جو ایکسپیرئنس انڈیویجول براٹس ود دیم، اگر ان کو ایکسپلائٹ کرنے کا موقع وہاں پہ ملتا ہے تو دے فیل دیٹ دیئر کیپیبلٹیز آر بینگ یوزڈ ان اے رائٹ وے، دین دے پٹ ایکسٹرا ان دیٹ پروجیکٹ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز. ٹیم بیلنس ہونا بھی بہت ضروری ہے. یو کانٹ complete a project if everyone is of a similar class or similar scale. Team is always a mixture of different kind of skilled individuals working in the projects. Not everybody is capable of doing all kind of work in the same separate and in the same capacity. So naturally آپ کو ٹیم بیلنسنگ جو ہے وہ کرنی ہے as per the project requirement. Those who are really seasoned, experienced in a specific jobs, ان کو وہ کام، وہ ٹاسک جو ہے اسائن کیا جائے. اینڈ آف کورس تھوڑا سا نیگیٹو فیکٹر اس میں کیا ہے؟ دا مس فٹ ایلیمینیشن. If you find some of the individual, regardless of their capability, experience, they are not contributing the way they are supposed to, تو اس طرح کے لوگوں کو sooner the better should be eliminated from the team. تو اگرچہ ہم بات کریں ٹیم ڈیولپمنٹ کی، ایون مس فٹ ایلیمینیشن از پارٹ آف دا ٹیم ڈیولپمنٹ بیکاز دین یو انڈکٹ مور سوٹیبل پرسن ان دیٹ ٹیم. ٹیم آرگنائزیشن، ان تمام انڈیویجول کو ٹیم کے طور پہ کنورٹ کرنے کے بعد آپ کو ڈیفائن کرنا ہے ہو ورکس ود ہوم، واٹ کائنڈ آف رپورٹس آر ریکوائرڈ اینڈ وین. تو یہ اس کا ایک حصہ ہوگا ٹیم ڈیولپمنٹ کا. ناؤ ریگارڈنگ آرگنائزیشن پلاننگ ہم بات کر لیتے ہیں مینجمنٹ ٹولس کی. I shall go very quickly. You will get the details from your class notes. Management development, that's one tool. Management development کے سلسلے میں responsibility, authority, competence, resource distribution, prerequisites, constants, calendars. یہ آپ کو ورک آؤٹ کرنے، اسپیل آؤٹ کرنے ہیں under this program. Supervisory training. فیلڈ اور آن سائٹ آپریشن سے ریلیٹڈ جو ٹریننگ ہے اس کا جو ہے نا پلان بنائیں. کنسیپٹ کلیئرنس وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. پروسیجر ڈیٹیل جو ہے نا ڈیفائن ہونی چاہیے. ریسورس مینجمنٹ پلان شوڈ بی ود یو. ایکٹیویٹی اسکیجولنگ وہ ہونی چاہیے تاکہ سپروائزر کو پتہ ہو کہ کون سی ایکٹیویٹی کیسے سپروائز کرنی ہے. اور ٹیم بلڈنگ ٹولز میں مینیجرز آر ہائرڈ, پروفیشنلز آر ہائرڈ, ٹیکنیکل سپورٹ گروپس آر ٹیکن آن بورڈ. Logistic support groups are equally important, although their technical role is less than the role defined or role implemented by the professionals. But don't ignore the logistical support group. یہ بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں. اینڈ اسکل سیٹ ایویلویشن کا ایک پروسیجر جو ہے اس میں ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو ٹیم آپ نے تیار کی ہے وہ پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں, ان کی پرفارمنس بھی جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہے. ایک اور امپارٹنٹ اسپیکٹ ہے آرگنائزیشن مینجمنٹ کا, وائٹل اسٹیٹسٹکس.
ہسٹوریکل فیکٹس جو ہیں ان کو ریکارڈ کرنا، ان کو مینٹین کرنا، آرکائیو کرنا، یہ ایک حصہ ہے. ٹیکنیکل ڈیٹا، آل دا ریلیٹڈ ٹیکنیکل ڈیٹا مسٹ بی ایکوائرڈ. ڈائریکٹ کنسرن جہاں جہاں پہ آ جاتے ہیں ان کے بارے میں کلیئر انسٹرکشنز ہونی چاہیے. لیسن لرنڈ، سملر پروجیکٹس، سملر نیچر آف پروجیکٹس، ان کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہو دیٹ شوڈ بی combined in that vital statistics forum or in that module. Identification of missing links. ایگزسٹنگ پروجیکٹ میں یا پچھلے پروجیکٹس میں اگر آپ نے کوئی آئیڈینٹیفائی کیے تھے ان کو جو ہے نا چیک آؤٹ کریں اور ان کو ڈیفائن کریں. ریلائبلٹی آف دا ڈیٹا کیا ہے، کامنٹ آن دیٹ. انشور دا ڈیٹا وچ از بینگ یوزڈ از ریلائبل ان نیچر. اور ریلیونس آف ڈیٹا کیا ہے. یہ تمام چیزیں جب آپ اکٹھی کر لیں then these vital statistics will be used by your project team. جتنے بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے آپ یہ اسٹیٹسٹک اکٹھی کر لیں گے اٹ ول ہیلپ یور ڈیولپمنٹ ٹیم. پروگرس رپورٹنگ، کام کوئی بھی کرے رپورٹ کرنا ہر کے لیے مینڈیٹری ہے. رپورٹ میں کیا ہوگا، مینڈیٹری پیریوڈک رپورٹس کیا ہیں یہ آپ ڈیفائن کریں. رول آف تھم یہ ہے کہ دیر شوڈ ناٹ بی ٹو مینی رپورٹس کہ لوگ رپورٹ کے اوپر ہی زیادہ ٹائم لگائیں، اور دیر شوڈ ناٹ بی ویری فریکوینٹ ریئر رپورٹس. اس سے ویزیبلٹی آف پروجیکٹس کو اس کو مانیٹر کرنے میں دشواری پیش آئے گی. وٹ شوڈ بی نمبر 1 وٹ کائنڈ آف رپورٹ یو ریکوائر. نمبر 2 وٹ از دا فریکوینسی آف رپورٹ. اس کو آپ ڈٹرمن کریں گے. ایکسیپشن رپورٹس، اگر پروجیکٹ کمپلیکس نیچر ہے اور ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں، ایریاز ہیں، سیکٹرز ہیں جس میں اس کا امپیکٹس ہے، تو اس کے ایکسیپشن رپورٹس بھی جو ہے نا پریپیئر ہونی چاہیے ڈیورنگ project development phase. Event reporting, whenever any event is happened, that must be recorded. Current status reporting, that is very important. In fact, the current status reporting keeps you updating what's going on in the project activities. جو ہم نے مینڈیٹری پیریوڈک رپورٹس کی بات کی تھی شروع میں، اس کا تعلق یہ ہوتا ہے where we stand after certain time period. اس کے لیے آپ نے ان رپورٹس کا، مینڈیٹری رپورٹس کے فارمیٹ اور ان کی فریکوینسی ڈٹرمن کر لی. پھر اس کے ذریعے یو ٹرائی ٹو چیک یور ٹارگیٹس، مائل اسٹون وچ یو ہیو فکسڈ ڈیورنگ دیٹ پروجیکٹ امپلیمنٹیشن. اس میں وہ مینڈیٹری رپورٹس آ جائیں گی. کرنٹ اسٹیٹس رپورٹنگ آپ کو اپڈیٹ کریں گے پروجیکٹ ایکٹیویٹی کے بارے میں. رپورٹنگ فارمیٹ از موسٹ آف دا ٹائم اٹ آلویز ریمینز اے کویسچنیبل. دا سرٹن مینیجر وانٹس ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل whereas the reporting officers feels that they should just look into the deliverables, set of the deliverables. Macro level detail should be kept by the developers یا supervisor. Whatever case may be, mutual agreement کے بعد reporting format کے اوپر جو ہے agree ہونا بہت ضروری ہے. Reporting format should help the management as well as the developer to give updated status about the project activities. These reporting formats should not be used as a tool to check their performances. پرفارمنس چیک کرنے کے اور دوسرے طریقے ہیں. یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں پروجیکٹ پروگرس کی، تو رپورٹ فارمیٹ از ویری کریٹیکل. رپورٹنگ فریکوینسیز، جب ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، چاہے وہ مینڈیٹری رپورٹ ہو، کرنٹ اسٹیٹس رپورٹ ہو، ان کی فریکوینسی کیا ہوگی. یو وانٹ اے ڈیلی رپورٹ، یو وانٹ اے ویکلی رپورٹ، یو وانٹ اے کوارٹرلی رپورٹ، یو وانٹ اے منتھلی رپورٹ. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پروجیکٹ کی کمپلیکسٹی کے اوپر اینڈ نیچر آف پروجیکٹ کے اوپر. رپورٹنگ ریسیپینٹ، یہ رپورٹس کن لوگوں کو جانی چاہیے. Only those people should get the report who has either they have a capability to read and comment on the report. That is the rule of thumb. The person who doesn't has a capability to read and comment on the report, وہاں پہ رپورٹ بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, regardless of whether the person is head of the institution or a senior manager. The reporting should be sent to the concerned people. مینجمنٹ کے لیے، ایگزیکٹو مینجمنٹ کی جو رپورٹ ہوتی ہے اس کی فارمیٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. دیٹ یو ہیو ٹو ورک آن دیٹ. دین دا رپورٹنگ آفیسرس، ٹیم میں ڈفرینٹ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. دیر مسٹ بی ون انڈیویجول میڈ ریسپانسبل ٹو پریپیئر دا رپورٹ، تاکہ رپورٹ کے بارے میں اگر کوئی کامنٹ ہے، فالو اپ ہے، اس میں کوئی مسٹیکس ہیں، اینی تھنگ وچ از ایسوسیٹیڈ ود دا رپورٹ، سم ون شوڈ بی ریسپانسبل ٹو آنسر اباؤٹ دیٹ. تو پروگرس رپورٹنگ میں رپورٹنگ میڈیا کیا ہونا چاہیے، رسپانس انالیسز آف پریویس رپورٹنگ، یہ میکانزم ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو دا رپورٹس کیپ آن پائلنگ ان یور آفس
اور the reports keep on piling to the reporting officers, اور ان کا فیڈ بیک سسٹم جو اتنا سلو ہو اور اتنا انکمپیٹنس ہو کہ ڈزنٹ ہیلپ ٹو دا ڈیولپرز اور ٹو دا مینیجرز ٹو ٹریک ڈاؤن دا ایکچوئل پروگرس آف دا پروجیکٹس. ریویو اور رپورٹس. ہو شوڈ ریویو دا رپورٹس؟ مینیجرس کو تو ایک مینیجر پوائنٹ آف ویو سے رپورٹ مل جاتی ہے. ریویو آف دا رپورٹ از ڈفرینٹ فرام لوکنگ ایٹ دا پروگرس رپورٹ. تو ریویور کی کمپیٹنسی ریلیونس از ایکولی امپارٹنٹ. تو انہیں کو جو ہے اس کے حساب سے اینڈ دا انٹرسٹ آف دا ریویور ود ریسپیکٹ ٹو دا پروجیکٹ پروگرس، اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں. سائننگ آف دا رپورٹ. اگرچہ یہ انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ انفارمل رپورٹس بھی بھیجتے رہیں، بٹ اٹ شوڈ بی انکریج دا رپورٹ مسٹ بی پراپرلی سائنڈ بائی دا پرسن. جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا رپورٹنگ آفیسر کا، دیٹ رپورٹنگ آفیسر مسٹ سائن آن دا رپورٹ. ناٹ اونلی سائن آن دا رپورٹ، گیو دا ڈیٹ، اور اگر وہ ٹائم اسپیسیفک ہے گیو دا ٹائم. تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہیں. ٹریکنگ آف دا رپورٹس. اگر پروجیکٹ کمپلیکس ہے، ورائٹی آف دا رپورٹس کی ڈیمانڈ ہے، دین دیر مسٹ بی سیپریٹ سسٹم ٹو ٹریک ڈاؤن دا رپورٹس کہ کون سی رپورٹ آ گئی ہے، کون سی رپورٹ ڈیو ہے، کس رپورٹ کے اوپر فالو اپ ہوا، کس رپورٹ کے اوپر فالو اپ نہیں ہوا. دیٹ از اگین اندر progress reporting technique, tracking of the reports. Mitigation effort. Naturally, when the progress is being referred to or reported to the concerned authorities, there could be some problems. جو اس reports میں جو ہے نا mention کیے گئے ہوں, then it becomes the responsibility of the supervisors, managers or the high up officers کہ ان problems کو اگر وہ genuine in nature ہیں تو ان کا mitigation analysis کیا ہے. How these problems are going to be resolved. تو mitigation effort should also be a part of the system. اس میں ہے correspondence, the deadlines. کوئی بھی رپورٹ اس کی فریکوینسی کچھ بھی ہو, remember you cannot succeed as a good project manager if you don't put the deadlines to the correspondence or the reports. ٹول میں یہ تو رپورٹنگ کی بات تھی. اب ہم بات کرتے ہیں compliance of rule of business. Financial, procedural, administrative, these rules must be complied when you are working on the project. You cannot deviate from the rules. تو rules of business کی compliance جو ہے ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کے لیے مینڈیٹری ہے. That leads towards another important responsibility from project manager point of view. You must know and learn what are the financial, procedural and administrative rules being prevailed in that organization. تبھی آپ ان کو جو ہے comply کر سکیں گے. If you have deviations from the original scope, then you must have a justification. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے to what extent you can deviate from the original scope. Then the acceptance of derailments. اگر آپ کا ایک پلان تھا, اس پلان it's now unavoidable, you can't go as per plan, اب آپ کو شفٹ کرنا ہے, اس پلان سے تھوڑا سا ہٹ کے چلنا ہے, تو اس کے acceptance by the authorities you must acquire before you actually doing the things. تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں ٹریڈ آفس کی. جب پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے, نیچرلی ان اے پریکٹیکل ورلڈ تھنگس ڈونٹ ہیپن دا وے یو پلان. اب آپ کو آلٹرنیٹیوز کو یوز کرنے کچھ ٹریڈ آفس ہے, پلس مائنس ہے. وٹ آر دوز ٹریڈ آفس؟ ٹریڈ آف بٹوین ڈو اینڈ ڈونٹ. کوالٹی آف جاب ان دا لائٹ آف کانسٹینٹس. لمیٹنگ دا اسکوپ اور ڈیلیوریبلس. میٹنگ ٹارگیٹس ود منیمم اسٹینڈرڈ. unavoidable mandatory deliverables. یہ دیر آر دا فیو امپارٹنٹ ایسپیکٹ. جب آپ کوئی بھی پروجیکٹ جو کہ کمپلیکس ہو اور اس کی اوور آل اسکوپ بھی بڑا ہو, تو نیچرلی ایٹ سم اسٹیج یو آر فورس ٹو ٹریڈ آف بٹوین دیز تھنگس. ہاؤ یو ایکٹ اپان دیٹ, دیر مسٹ بی سم میکانزم ٹو گو ود دیٹ. اینڈ دین کوالٹی ایشورنس. Standard quality assurance procedures must be applied. Self-defined measures اگر کوئی ہیں which are acceptable, those needs to be adapted. Task specific control must be introduced so that the quality is achieved. تو یہ ایک اور ٹول تھا جو آپ کو آرگنائزیشن مینجمنٹ میں ڈیفائن کرنا ہے. دین دا بینیفیشریز کنسرن کیا ہیں, اس کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. ایکسیپٹینس, وٹ ایور یو ڈو, دا وے یو پرفارم, وٹ از دا آؤٹ کم, دا اسٹیک ہولڈر, دا یوزرس and the sponsors, they must accept all these outputs and the procedure and the techniques. Enthusiasms. The user, client, stakeholder, they should be anxious to get what you are going to produce.
ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا ڈیلے کر دیں کہ ان کی انتھوزیزم وہ ختم ہو جائے. ریمبر یو آر ورکنگ آن اے ٹیکنالوجی پروجیکٹ. ٹیکنالوجی پروجیکٹ میں ٹائم از ویری ویری کریٹیکل. یو ہیو ٹو پروڈیوس دی ٹیکنالوجی ریزلٹ ویل ان ٹائم. تو انتھوزیزم تبھی برقرار رہے گا کہ آپ ٹائملی اس پروڈکٹ سروس یا فیسلٹی ہے یو میک دیم اویلیبل فار پریکٹیکل یوز. ایڈنگ کمفرٹس ان ٹرمز آف یوز, کاسٹ اینڈ ٹائم. No doubt, you are asked to complete the project with the given cost, time, and all these parameters. But still, users, stakeholders, and the sponsors, they expect from you کہ وہ تو minimum requirement تھی جو آپ کو meet کرنی ہے in order to produce that product. What are the additional values you can add it to the comfort and the utility of that product or facility? اس کو بھی آپ beneficiary concern کے تحت ضرور ذہن میں رکھیں. Confidence building the reliability. Whatever you produce, you must pass on that they should rely on the service, product or facility you are offering under that contract. So these are some of the important tools which as a project manager you must consider when you are preparing an organization plan. Organization planning کے بعد ہم ایک اور important aspect کی بات پر آتے ہیں and that is contractual obligation. Different organizations take up the project with respect to different contractual agreements. ہم اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں. بیسیکلی وی ہیو a different kind of contracts under which software projects or as a matter of fact different kind of project and assignments are taken up by the organizations. وہ type of contracts کیا ہیں؟ The first is the fixed price or lump sum contract. It involves a fixed total price for a well-defined product or service. Second is the cost reimbursable. It involves payment to the seller for direct and indirect cost. Third is time and material contract. Hybrid of both fixed price and cost reimbursable, often used by the consultants. Unit price contract requires the buyer to pay the seller a predetermined amount per unit of service. تو یہ 4 different kind of categories ہیں جو بنیادی طور پہ کسی بھی contractual obligation کا حصہ ہوتی ہیں. Let's very quickly briefly talk about that. Cost plus incentive fee. Cost reimbursed contracts میں یہ اس کا ایک contract ہے جس میں buyer pays seller for allowable performance cost plus a predetermined fee and an incentive bonus. یہ اس کا جو ہے حصہ ہوتا ہے. Cost plus fixed fee. Buyers pays seller for allowable performance cost plus a fixed fee payment usually based on a percentage of estimated cost. Third under this category is cost plus percentage of cost. Buyers pays seller to allowable performance cost plus a predetermined percentage based on total cost. تو ڈفرینٹ یہ فارمولاز ہیں اس کے اوپر جو ہے نا ورک آؤٹ کر کے وہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. آن یور اسکرین ناؤ یو کین سی اے کمپیریٹیو ویلیوز ڈیفائنڈ انڈر کنٹریکٹ ٹائپ ورسز رسک. اب آپ کے پاس ڈفرینٹ کنٹریکٹس ہیں, ان میں رسک انوالو کیا ہے. اف یو کین سی آن دا اسکرین یو سی دا CPPC cost plus percentage of cost, then CPFF cost plus fixed fee, CPIF cost plus incentive fee, then FPI fixed price incentive, and lastly FFP firm fixed price. On your screen on top of the row you can see it's a high, buyer risk is high for the first category, whereas the seller risk is high for the first category, and the buyer risk is low on the last category. Similarly, the seller risk is low on the last category. یہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دیا گیا ہے کہ جب کوئی ڈفرینٹ کنٹریکٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بائر پوائنٹ آف ویو سے رسک کیا ہے اور سیلر پوائنٹ آف ویو سے رسک کیا ہے. ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو مسٹ انڈرسٹینڈ اینڈ نو what are the terms and conditions or what kind of contract the organization has signed to provide that particular product, facility or service جس کو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے کمپلیٹ کرنے کی. جب ہم کنٹریکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے اسکوپ آف ورک آلسو. لیٹس ٹاک اباؤٹ لٹل بٹ اباؤٹ اسکوپ آف ورک.
جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف ورک SOW اور اسکوپ آف ورک. A description of the work required for the project sets the boundary condition. SOW جو ہے اس کی ایک باؤنڈری کنڈیشن یہاں پہ آ جاتی ہیں کہ یو آر گوئنگ ٹو پرفارم ود ان دیز لمٹس. وی ہیو ان فیکٹ ڈو ٹو کائنڈ آف کنسپٹ ہیئر. ون از دا اسٹیٹمنٹ آف ورک ورسز کنٹریکٹ اسٹیٹمنٹ آف ورک. The contract state of work uses legal language as part of a competitive bidding scenario. It can be used in the final contract, and you have to be very careful while writing that contract scope of work. You have to be very specific and you have to be very clear. اس کے مقابلے میں جنرل اسٹیٹمنٹ آف ورک چونکہ اس میں لیگل اسپیکٹ کم ہوتا ہے تو دیٹ از میوچلی ایڈجسٹیبل اور ریوائزیبل. لیگل اسکوپ آف ورک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ واٹ کائنڈ آف اسکوپ آف ورک ہیز بین مینشنڈ ان دا ایگریمنٹ یور آرگنائزیشن ہیز سائنڈ ود دا کلائنٹ. اسٹیٹمنٹ آف ورک کے سلسلے میں بنیادی طور پہ جب تک کہ یہ سائن نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کو ایگزیکیوشن میں پروجیکٹ ایگزیکیوشن میں فارورڈ نہیں کیا جاتا. تو ان آرڈر ٹو make that part of the agreements, there are certain other things which becomes or related to the statement of work. First, in that statement of work, you have to list down the deliverable for an RFP. RFP means request for proposal, جو آپ سبمٹ کرتے ہیں. More details with the final RFP. Generally شروع میں جو request for proposal سبمٹ کی جاتی ہے at the time of finalization of the contractual obligation اس کو ریفائن کیا جاتا ہے. وہاں پہ پھر فردر ڈیٹیل جو ہے نا ورک آؤٹ کی جاتی ہیں, جو ایمبیگویٹی ہیں وہ کلیئر کر لی جاتی ہیں. اینڈ دین بفور سائننگ دا کانٹریکچوئل ایگریمنٹ دا فائنل ورژن از انکلوڈیڈ ایز پارٹ آف اے اسٹیٹمنٹ آف ورک انڈر دیٹ ایگریمنٹ وچ از بینگ سائنڈ بائی دا آرگنائزیشن ود دا وینڈرس. چاہے وہ فکس پرائس ہے, نیچر اس کی کوئی بھی ہو, اسٹیٹمنٹ آف ورک جو ہے اس کا ایک حصہ ہوتا ہے, انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے. سو that was related to the statement of work. اس میں ایک ٹیمپلیٹ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگرچہ it depends upon the project complexity and the scope, but generally speaking the statement of work template includes number 1, scope of the work itself. It describes the work to be done in detail, specify the hardware and software involved and the exact nature of work. SOW کا ایک حصہ ہے اس ٹیمپلیٹ کا. لوکیشن آف ورک. It describes where the work must be performed. Specify the location of hardware and software and where the people must perform the work. Period of performance. That's another important factor. It specifies when the work is expected to start and end. یہ اس کا پیریڈ ہو جائے گا. Working hours define ہوں گے. Number of hours that can be billed per week. بلنگ پوائنٹ آف ویو سے. ویئر دا ورک مسٹ بی پرفارم, لوکیشن کی ہم نے پہلے بات کی. اینڈ ریلیٹڈ اسکیجول انفارمیشن. آپشنل کمپنسیشن سیکشن اگر کوئی اس میں الاؤیبل ہے تو وہ اس کا ایک حصہ ہوگا. بنیادی طور پہ پیریڈ آف پرفارمنس کی ہم بات کریں, دیر ول بی اے فرام اسٹارٹ ڈیٹ اینڈنگ ڈیٹ ود ریفرنس ٹو دا ایکٹیویٹیز ویچ آر گوئنگ ٹو بی پرفارمڈ انڈر دیٹ اسٹیٹمنٹ آف ورک. پھر اس کا اسٹیٹمنٹ آف ورک نیچرلی لیڈس ٹوورڈ ڈیلیوریبل اسکیجولس. List specific deliverables, describe them in detail and specify when they are due. یہ اس کے ڈیلیوریبل schedules آ جائے گا. What is being delivered, of what nature and when. Applicable standards بھی اس ٹیمپلیٹ کا حصہ ہوتا ہے, where you have to specify any company or industry specific standards that are relevant to performing the work. Often an assumption section is also included into that. تو جہاں کہیں آپ نے اسٹینڈرڈس کو میٹ کرانا ہے تو اس میں اب آپ اپلیکیشن اسٹینڈرڈ ڈیفائن کریں گے اسکوپ آف ورک میں, دیٹ دس پرٹیکولر پروڈکٹ سروس اور فیسلٹی از بینگ ڈیولپڈ اور پروڈیوسڈ میٹنگ دا اسٹینڈرڈز آف XYZ کمپنی اسٹینڈرڈس. اگر اس کی ضرورت ہے وہ اس کا ایک حصہ ہوگا. دیٹ ایکچولی شوز دا کمپیٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپورٹیبلٹی آف دا پروڈکٹ اور سروس اور فیسلٹی. ایکسیپٹینس کرائٹیریا. اب یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ دا رپورٹ از ریجیکٹڈ اور ایکسیپٹیڈ, بٹ دیر مسٹ بی سرٹن کرائٹیریاز چیک لسٹ وچ شوڈ بی ڈیفائنڈ
as part of statement of work کہ how this product, service or facility is going to be accepted or not accepted. تو یہ اس میں جو ہے نا چیک لسٹ میں اور کرائٹیریا جو ہے نا ڈیفائن کر لیے جاتے ہیں. جنرلی ایکسیپٹینس کرائٹیریا انکلوڈ دا اسپیسیفکیشن کائنڈ آف سروس اور فیسلٹی ریکوائرڈ. یہ اس کا جو ہے حصہ ہوتا ہے. دا لاسٹ پوائنٹ ان ٹوڈیز ڈسکشن از دا اسکیجولنگ انجن. آپ کوئی بھی پروجیکٹ کو جب مینیج کریں گے, وچ سافٹ ویئر یو آر گوئنگ ٹو یوز ٹو ایفیشینٹلی مینیج دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. اس میں جو کامن ایگزامپلز ہیں, مائکروسافٹ پروجیکٹ ایوری باڈی نوز, پرائماویرا that's one of the complex project which is used for the project scheduling. Turbo project is another example. OpenPlan is another software which is used to develop the schedules. Microsoft project کی تو ہم نے بات کری لی. AutoPlan is another software which we can use. Project Scheduler 8 latest version that can be used. CA Super Project is another software, and Timeline, a very famous another schedule engine which can use. تو یہ جو کچھ ریفرنسز تھے یہ آپ کے کنزمپشن کے لیے ہیں. If you are asked to develop a project schedules, you can pick any one of these, or there could be some new software scheduling engines which are available. تو یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے, پروجیکٹ کو اوور آل پلان ڈیزائن کرنے کے لیے. تو اس کے ساتھ ہم آج کا سیشن جو ہے نا اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. پچھلے سیشن میں اور آج کے سیشن میں کمبائنلی ہم نے آرگنائزیشن کے بارے میں بات کی تھی. وی ٹاک اباؤٹ دا آرگنائزیشن پراسپیکٹس, وی ٹاک اباؤٹ پروجیکٹ آرگنائزیشن, پھر ہم نے کنٹریکچوئل ایبلیگیشن کے بارے میں بات کی, اسکوپ آف ورک کے بارے میں اس کی ٹیمپلیٹ کو جو ہے ڈسکرائب کیا, اور لاسٹلی دا ویری فیمس سافٹ ویئر جو کہ اسکیجولنگ انجن کو ڈیفائن کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی تھی. The purpose of that two-session discussion was that you must understand the organization, how they work. You should be very clear about that how important it is to build a good project team. تو یہ تمام جو ڈسکشن کی ہیں, I hope as a result of that you will use these tools as a project manager whenever you are asked to design a project plan and implement any project activity. اس کے ساتھ ہی ہم یہ آرگنائزیشن کا ٹاپک کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ سیشن میں پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.